السلام علیکم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے دوستوں، بزرگوں اور بہنوں بھائیوں، میں حافظ عبد النواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 84 اور 85 کی تلاوت و ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے. تو تلاوت کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. ترجمہ: پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، ان پر مدد دیتے ہو ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو، اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے. تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو اور قیامت میں سخت عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی، تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ ان کی مدد کی جائے. تفسیر. شان نزول: توریت میں بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، وطن سے نہ نکالیں، اور جو بنی اسرائیل کسی کی قید میں ہو اس کو مال دے کر چھڑا لیں. اس پر انہوں نے اقرار بھی کیا، اپنے نفس پر شاہد بھی ہوئے، لیکن قائم نہ رہے اور اس سے پھر گئے. صورت واقعہ یہ ہے کہ نواح مدینہ میں یہود کے دو فرقے بنو قریظہ اور بنو نذیر سکونت رکھتے تھے، اور مدینہ شریف میں دو فرقے اوس و خزرج رہتے تھے. بنی قریظہ اوس کے حلیف تھے اور بنو نذیر خزرج کے، یعنی ہر ایک قبیلہ نے اپنے حلیف کے ساتھ قسمہ قسمی کی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہو تو دوسرا اس کی مدد کرے گا. اوس اور خزرج باہم جنگ کرتے تھے. بنی قریظہ اور اوس کی اور بنو نذیر خزرج کی مدد کے لیے آتے تھے اور حلیف کے ساتھ ہو کر آپس میں ایک دوسرے پر تلوار چلاتے تھے. بنو قریظہ بنو نذیر کو اور وہ بنو قریظہ کو قتل کرتے تھے اور ان کے گھر ویران کر دیتے تھے، ان کے مسکن سے نکال دیتے تھے. لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے حلیف قید کرتے تھے تو وہ ان کو مال دے کر چھڑا لیتے تھے. مثلا اگر بنو نذیر کا کوئی شخص اوس کے ہاتھ میں گرفتار ہوتا تو بنو قریظہ اوس کو مالی معاوضہ دے کر اس کو چھڑا لیتے.
باوجود یہ کہ اگر وہی شخص لڑائی کے وقت ان کے موقع پر آ جاتا تو اس کے قتل میں ہرگز دریغ نہ کرتے۔ اس فعل پر ملامت کی جاتی ہے کہ جب تم نے اپنوں کی خون ریزی نہ کرنے، ان کو بستیوں سے نہ نکالنے، ان کے اسیروں کو چھڑانے کا عہد کیا تھا، تو اس کے کیا معنی کہ قتل و اخراج میں تو درگزر نہ کرو اور گرفتار ہو جائیں تو چھٹاتے پھرو۔ عہد میں سے کچھ ماننا اور کچھ نہ ماننا کیا معنی رکھتا ہے؟ جب تم قتل و اخراج سے باز نہ رہے تو تم نے عہد شکنی کی اور حرام کے مرتکب ہوئے اور اس کو حلال جان کر کافر ہو گئے۔ مسئلہ عیسائی سے معلوم ہوا کہ ظلم و حرام پر امداد کرنا بھی حرام ہے۔ مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ حرام کو قطعی کو حلال جاننا کفر ہے۔ مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب الہی کے ایک حکم کو نہ ماننا بھی ساری کتاب کا نہ ماننا اور کفر ہے۔ فائدہ اس میں یہ تنبیہ ہے کہ جب اس احکام الہی میں سے بعض کا ماننا اور بعض کا نہ ماننا کفر ہو تو یہود کا حضرت سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننا کفر سے نہیں بچا سکتا۔ دنیا میں تو یہ رسوائی ہوئی کہ بنو قریظہ 3 ہجری میں مارے گئے۔ ایک روز میں ان کے 700 آدمی قتل کیے گئے تھے اور بنو نذیر اس سے پہلے ہی جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ حلیفوں کی خاطر عہد الہی کی مخالفت کا یہ وبال تھا۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی طرفداری میں دین کی مخالفت کرنا علاوہ اخروی عذاب کے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا باعث ہوتا ہے۔ تفسیر یہاں انشاءاللہ تمام ہوتی ہے۔ اب تھوڑا سا درس قرآن کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا درس قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو محبت میں ہماری افضلیت کس کو ہونی چاہیے، یعنی کہ کوئی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت سے اوپر نہیں، برابر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ برابر ہونا تو شرک ہے، اور اوپر ہونے کے لیے تو شرک کے علاوہ بھی کوئی اصطلاح ہوتی تو وہ استعمال ہونی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے برابر اگر کوئی کسی سے محبت کرنی شروع کر دے تو وہ شرک ہے۔ سورہ البقرہ میں اس کے متعلق بڑا واضح پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا کچھ ہستیوں کو محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ کا مد مقابل بنا لیتے ہیں، جو ان کو اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے تھی، جو ان سے اور جو واقعتاً اہل ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ محبت نہ کریں، آپ اپنے والدین کے ساتھ محبت ضرور کریں، لیکن والدین کے ساتھ محبت آپ کو اللہ کی محبت کے برابر نہ ہو جائے، اس سے بڑھ نہ جائے، کیونکہ وہ شرک ہے۔ اسی طرح اولاد کے ساتھ محبت کا بتایا گیا ہے کہ اولاد کے ساتھ محبت کریں، لیکن اولاد کے ساتھ محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی برابری میں نہیں آنی چاہیے۔ اسی طرح ایک دوسرا رزق کے بارے میں ہے کہ رزق میں کشادگی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک مقدس کلام کے اندر طریقہ بتایا ہے کہ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ غریب آدمی کو جو اس کا رشتہ دار ہے یا کوئی بہن بھائی ہے کہ یہ غریب آدمی رشتہ دار جو اس کے حالات بگڑے ہوئے ہیں اور وہ بہت زیادہ غریب ہے اور اس کے وہ حالات کو اگر آپ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ امکانی حد تک اس کی مدد کریں، اور اس کے حالات اگر ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ کسی شخص کا رزق کا کشادہ ہو جانا اور کسی شخص پر تنگ ہو جانا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تمہارے رب کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ کسی کا رزق کشادہ کرے یا کسی کا رزق تنگ کرے۔ آپ ایک امکانی حد تک ایک حد تک آپ اس کی مدد کے لیے اس کی مدد کریں، باقی معاملہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیا کریں۔ آپ نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے، کیونکہ وہ ان اللہ خبیر بما تعملون آگے اس میں آتا ہے
لہٰذا اپنا سا فرض آپ ضرور ادا کریں، جو تم کر سکتے ہو، معقول طریقے سے کرو، معتدل طریقے سے جو آپ کر سکتے ہیں، متوازن طریقے سے جو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، وہ ضرور آپ اس کی مدد کرنے کے لیے تمام طریقوں سے آپ کریں، کوشش کریں۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کے حالات بدلنے پر قادر ہو، کیونکہ وہی اوپر والی آیت کہ ان ربک یبسطک لمن یشاء ویقدر، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہ کان بعبادی خبیرم بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے اور ان کے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو تیرا رب ہی ہے، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ تو تیرا رب ہی ہے جو کھول دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ تو معزز ناظرین، آج کے درس قرآن سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو ہماری محبت کا افضل ترین محور ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے، اور ہم ہمارے والدین یا کوئی اور ہستی یا اپنی اولاد کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ اس طرح اس مقام پر نہیں لے جانا چاہیے محبت کو جو جس سے یہ شرک کا خطرہ ہو جائے، اور شرک تو پھر آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ پھر رزق کے معاملے کے اندر ہے کہ رزق کا معاملہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو آپ تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے اور استدعا ہے کہ آپ قرآن پاک کے اس مقدس کلام کے جو بہترین ضابطے اور قانون ہیں ان کو آپ فالو کیا کریں، حضور پاک کی سیرت کو احادیث کی روشنی میں اور اصحاب کرام کے نقش قدم پر ہی چل کر آپ اپنی زندگی کو بہتر اور بہتر بنا سکتے ہیں، اور دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ میری تمام معزز ناظرین، بہنوں، بھائیوں اور دوستوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ جو مراکش کے اندر مسلمان یا جو بھی کوئی انسانیت اس سے متاثر ہوئی ہیں، یا لیبیا یا جہاں کہیں بھی جو ڈیم کے متاثرین ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو باقی بچ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس عذاب سے نجات دلائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان جو عبرت کے نمونے ہیں، ہم تمام جو اس دنیا میں ان کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس عذاب سے عبرت پکڑنی چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی کو اسلام کے سنر یا سلوک کے مطابق ڈالنی چاہیے۔ تو جاتے جاتے میں آپ سے یہ ضرور درخواست کروں گا کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور شیئر کریں، تاکہ یہ دین کا، یہ کلام مقدس کا یہ پیغام جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور اس کے لیے آپ کے مشورے، آپ کا تعاون میرے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور شیئر کریں۔ آمین ثم آمین۔